لیا تو اللہ سے کہہ کر لیا اور کہا اے اللہ میں اپنے قوم میں سے کسی کو نہیں لے رہا ہوں، میں اپنے بھائی کو مان رہا ہوں کہ میرا بھائی میرے ساتھ چلے گا۔ اگر تیرے نام پر اگر فرعون کے سامنے گردن کٹانی پڑے گی تو موسیٰ کی گردن جائے گی تو میرا بھائی آپ میں بھی جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اولو العزمی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اللہ کے ساتھ بہت بڑی دوستی تھی، لگاؤ تھی کہ دین کے لیے میں جا رہا ہوں۔ لہذا ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے اور فرعون کو دعوت دیا، اور اس کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے جو قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو ہر زمانے میں رسول آئے ہیں تو بڑی قوم کے پاس بھی گئے ہیں، چھوٹی قوم کے پاس گئے ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ہر قوم کے پاس پہلے دعوت دیا، ابو جہل کو بھی دیا، ابو لہب کو بھی دیا، امیہ کو بھی دیا، عتبہ کو بھی دیا، شیبہ کو بھی دیا، یہ سرداران قریش سب کو دعوت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو زمانے کے کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنی عمر پر غور نہیں کرتے ہیں، زمانہ کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اللہ زمانہ اپنا نہیں ہے، زمانہ تو گزرتا ہے، وہ خرچ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس جانے میں آج بھی کتراتے ہیں لوگ، ہم کیسے جائیں گے، دکھارے ہو جائیں گے، یہ لفظ اپنے میں بول رہے ہیں۔ ہماری زبان کیا ہے کہ جب بڑے لوگوں کے سامنے حق بات کہنے کے لیے جائیں گے تو ہم دکھارے ہو جائیں گے۔ مولی صاحب بھائی صاحب آپ جائیے، بہوا تو جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن نبیوں کا یہ کام نہیں ہے، نبی کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے۔ مانے گا حق بات کہہ کر آئے گا، نبیوں کا یہ کام ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے ابو جہل کو دعوت دے دیا، ابو لہب کو دعوت دیا اور تمام سرداران قریش کو دیا، نہیں مانا تو اللہ نے کہا کہ ہجرت کرو، چلو مدینہ والوں کو دعوت دو۔ مدینہ میں گئے تو وہاں بڑے لوگ کم تھے۔ آپ کہیے گا کم کیسے تھے؟ تو وہاں اس لیے کم ہو گئے تھے کہ ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر، اس میں بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ بہرکیف مدینے میں گئے اور مدینے میں جانے کے بعد آپ نے دعوت دیا۔ مدینے والے مڈل کلاس کے تھے لیکن اللہ کے رسول کا وہ استقبال کیا ہے، وہ نصرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انصار کی تعریف کیا ہے، نحن انصار اللہ، انصار کی تعریف کیا کہ اللہ کے رسول کی ان لوگوں نے مدد کیا اور ان لوگوں نے، تو یہ ان لوگوں کی بھی دعوت ہوئی تو اللہ کے رسول نے بھی دعوت دیا، ان لوگوں بڑے لوگوں کو اور مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی دعوت دیا اور سب لوگوں نے۔ اور اس کے بعد پھر جب مڈل کلاس کے لوگ جب دعوت قبول کر لیتے ہیں تو بڑے لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا طریقہ ہوا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کا بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان لے آؤ، اور ایمان کی تفصیل ہم نے مختصر میں بیان کیا۔ آگے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب تمہارا آگے والا آئیڈیل زندگی کیسی رہے گی؟ ایمان لے کے بیٹھے رہو گے اور آگے والی زندگی میں کرو گے کیا؟ اب کرنے والی زندگی کو، یہ تو اعتقاد کے ساتھ ہے۔ قیامت کو ہم دیکھے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت نام ہے ہمارے جانے کا نام ہے۔ ہر شخص کا قیامت ساتھ ساتھ ہے۔ 65 سال میں جب گزر رہا ہے اور وہ فنا ہو گیا تو قیامت صغرا اس کی آ گئی، کبرا تو ایک مرتبہ سب کے لیے آ گیا، لیکن چھوٹی قیامت تو آ گئی، قبر میں جلا گیا۔ تو چھوٹی قیامت تو سب کے ساتھ ہے، موت چھوٹی قیامت ہے۔ اب پوری دنیا جب ختم ہو جائے گی وہ قیامت کبرا ہوگی، بڑی قیامت انہیں کوئی نہیں رہے گا۔ تو کہا کہ قیامت موت سے پہلے پہلے اعتقاد تمہارا ٹھیک ہو گیا۔ اعتقاد کا نام ہے دل سے اللہ کا ایک مانا، دل سے مانا، قیامت کو مانا، دل سے مانا۔ جنت ہم نے نہیں دیکھا، دل سے مان لیا۔ دوزخ نہیں دیکھا، دل سے مان لیا۔ قبر کی زندگی نہیں دیکھا، ہم نے دل سے مان لیا۔ فرشتوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل سے مان لیا۔ یہ دل کی بات ہے۔
لیکن ہاتھ پیر زبان اور چلت پھرت میں ہم کیسی زندگی گزاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کا عمل بھی اچھے عمل ہے۔ اچھا عمل کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اچھا عمل وہ ہے جو درس سے اور نظام زندگی کے لیے اللہ نے قرآن دیا، اور قرآن کے حکموں کے مطابق ایمان والا عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے عدالت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کھیتی کا مسئلہ ہو، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، روزہ کا مسئلہ ہو، بیوی سے تعلق کا مسئلہ ہو، بچوں کے تعلق کا مسئلہ ہو، باپ کے احترام کا مسئلہ ہو، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہو، جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں وہ عمل الصالحات ہے۔ اس میں جو بھی کرتا ہے وہ طریقہ مصطفیٰ میں کرتا ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں کرتا ہے، اپنی اور اپنے شہوت اور اپنے نفسانی خواہش کے مطابق نہیں کرتا۔ یہ عمل الصالحات۔ تو ایمان والا ہو گیا، اچھا عمل بھی کر رہا ہے، تو اپنے گھرے تک رہیے گا نہیں، آگے اب اللہ تعالیٰ تیار کر لیا کہ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے لوگ ہو گئے، سب لوگ تو گھاٹے میں چلا گیا، لیکن یہ کامیاب لوگ جب ہیں تو ان کا کام بھی آگے بڑھے گا، ایمان بھی مکمل، عمل صالح بھی مکمل۔ اب آگے کام کرنا ہے آپ کو اور ہم کو۔ کون کام کرنا ہے؟ ہم لوگ تو بیٹھ گئے کہ صرف ہم اپنی نماز پڑھ لیں اور کام کر کے بچے کو کھلا دیں، ہو گیا نہیں، آگے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالْعَصْرِ، سب کو یاد ہوگا، اس لیے میں نے قرآن کریم میں پڑھا کہ اس کی تشریح جب نماز پڑھیے گا تو خیال رکھیے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اے ایمان والے تم بڑے لوگ ہو گئے، تمام انسانوں سے اعلیٰ مقام تمہارا ہو گیا، تم عمل صالح ہو گئے، تم قرآن والے ہو گئے، تم رسول والے ہو گئے، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے کہ خدا کی قسم چاند کا مقام نہیں، سورج کا مقام نہیں، اور دنیا میں کوئی دولت ایسی ہے جس کے مقابلے میں آپ کا جو مقام ہے وہ مقام نہیں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جب اتنا بڑا مقام ہے تو کام بھی کرنا پڑے گا، بڑے لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ بڑا جب بنا دیا، ایمان والا بنایا، تو کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تاکید کرو، حکم کرو۔ حق کسے کہتے ہیں؟ لوگ پنچایت ہوگا نا تو ایک آدمی کہے گا کہ حق بات بولیے گا، تو حق بات وہیں پر کہیے گا، لیکن قرآن حق بات اس کو نہیں کہتا ہے۔ حق کا مطلب ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق آپ دوسروں کو بھی تلقین کیجئے۔ جھوٹ بولتا ہے تو کہیے جھوٹ مت بولو، اگر غلط کرتا ہے تو کہیے غلط مت کرو، نماز نہیں پڑھتا ہے تو دین کی تبلیغ کیجئے کہ نماز پڑھو، سود لیتا ہے تو اس کو کہیے سود کھانا حرام ہے، بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کہیے کہ یہ جائز نہیں ہے، تم اگر باپ کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے تو کہیے کہ یہ غلط۔ یہ ہے حق بات کہنے کا مطلب، کہ اپنی زندگی میں جس کو غلط آپ سمجھ رہے ہیں اس کی تلقین کرتے رہو، کہتے رہو دوسروں کو جو نبی نے فرمایا، اور موقع مل جائے تو غیر مسلموں کو بھی حق بات بتاتے رہو، اپنے اسلام کی دعوت دیتے رہو۔ یہ یہاں تک بات نہیں رکتی ہے، بلکہ طاقت جہاں تک تم کو ہو وہاں تک حق بات کو پھیلاؤ۔ حق بات ہے شریعت مطہرہ، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت، اس شریعت کو پھیلاؤ۔ اگر تجارت کا مسئلہ ہے تو وہاں حق بات بتلا دو، اگر تمہارے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو وہاں پر حق بات بتلا دو۔ یہ ہے بڑے لوگوں کا کام۔ اچھا اے اللہ حق بات تو بتلائیں گے لیکن زمانہ خراب ہے، حق بات کہنے کا زمانہ نہیں ہے۔ لوگ بولتا ہے کہ مولانا کتنا کہیے گا، حق بات کہنے کا سچی بات کہنے کا زمانہ نہیں، تب آپ ایمان والے کہاں؟ اللہ نے فرمایا حق بات کہوں، میں جان رہا ہوں کہ زمانہ آئے گا، اور یہ زمانہ صرف آج نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب سے دنیا قائم ہے اور جب سے انبیاء علیہ
والے آئے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، صرف اس زمانے میں نہیں، کہ جو حق بات بولنے والا ہوتا ہے تو وہ مکھمل کی چٹائی پر سوتا نہیں ہے، سب لوگ اس کو اچھا کہنے والا نہیں ہے، وہ آرام کی نیند سونے والا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سب کی نظر میں اپنے آپ کو محبوب بنا لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق